الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. وجاء عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه مرني بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك أو كما قال رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه الإمام مسلم. برادران اسلام، تیری ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مکمل طور پر عبادت سے بھرا ہوا موسم اور سیزن عطا فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رہ کر اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے اس کے شب و روز کا اہتمام کیا، اس کے قیام کا، اس کے صیام کا، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا، صدقات کا، خیرات کا، دیگر اعمال خیر کا، نیکیوں کا الحمدللہ ہم نے اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی قبولیت کی شرف سے بھی نوازے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے اور قبولیت کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اور جو ہم نے ٹوٹا پھوٹا بھی کیا ہے، قبولیت کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبولیت کے لائق بنا کر قبول فرما لے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن موسم ختم ہوا ہے، سیزن چلا گیا ہے. ایک مہینے کا خصوصی طور پر جو رمضان کا موسم تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام باقی ہے، ہم اور آپ زندہ ہیں. اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے، دین اسلام رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اور ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عبادت کا، بندگی کا، یہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک قائم رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عبادت و بندگی، اطاعت، حسنات اور نیکیوں پر اپنی اگلی زندگی میں بھی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کو قرآن کریم کے اندر استقامت کہا گیا ہے. یہی استقامت ہے، یہی ثابت قدمی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرے، اور اس کے بعد اس کے تقاضوں پر عمر بھر، زندگی بھر قائم رہے. اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیتوں میں اس بات کو، اس مضمون کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. ہم نے ایک دو جگہ سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے استقامت اختیار، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کیا، اس کی الوہیت کا، ربوبیت کا، اسماء و صفات کا اعتراف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلے میں گواہی دی، اپنی زبان سے بھی، دل سے تصدیق بھی کیا، ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، استقامت برتا، ثابت قدمی کے ساتھ. کبھی نماز پڑھا، کبھی چھوڑ دیا نہیں، کبھی روزہ رکھا، کبھی نہیں رکھا، اس طرح سے نہیں، کبھی تلاوت کیا، موسم آ گیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اس طرح سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کے ساتھ اس پر استقامت یعنی مضبوطی سے عملی طور پر قائم رہ کر کے دکھایا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ قیامت کے دن وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. دنیا میں جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے انہیں اس کا کوئی رنج نہیں ہوگا،
اور مستقبل میں یعنی قیامت کے دن اور اس دن جو کچھ بھی حساب کتاب ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ نتیجہ آئے گا انہیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو نہ ماضی کا کوئی رنج ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو آخرت کی بات ہے. زندگی میں ہی آخری وقت پر جب انسان کی موت آئے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والے فرشتے حاضر ہوں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اترتے ہیں. یہ فرشتوں کو اترنے کی جو بات ہے تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ یہ ان کی موت کے وقت کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے تتنزل علیہم الملائکۃ اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. بلکہ تم خوشخبری لے لو, خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا وعدہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آگے کی آیتوں میں بھی مزید مضمون کو آگے بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ آیتیں ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں, تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم اپنی بندگی کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہ رشتہ کسی سیزن تک, کسی موسم تک محدود نہ رکھیں. کسی خاص پیریڈ میں, کسی خاص وقفے میں اسے محدود نہ کر دیں کہ رمضان آیا تو نیک ہو گئے, حج میں چلے گئے تو نیک ہو گئے, اور کوئی اور موقع آیا تو اچھے بن گئے, اور پھر اس کے بعد پھر اپنی زندگی کی روش کو ہم نے تبدیل کر دیا. ایسا نہ ہونے پائے. بلکہ مومن وہ ہے جو استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہمیشہ قائم رہے. موسم آتے جاتے رہیں گے, موسم بنتے رہیں گے, بگڑتے بھی رہیں گے. عام حالات میں جو موسم ہمیں ملتا تھا, جو حالات ہمیں ملتے تھے, وہ حالات بھی آج ہمارے سامنے نہیں. حالات کے اندر بگاڑ ہے, کمیاں ہیں, فساد ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان کا جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے, جو توحید کا اقرار کیا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر پابندی سے قائم رہنے کا عہد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے. بندگی کا جو رشتہ ہے کہ ہم غلام ہیں, بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور رب ذوالجلال ہمارا خالق و مالک ہے, ہمارا معبود حقیقی ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا پالنہار ہے, ہمارا مدبر و منتظم ہے. یہ جو رشتہ ہے بندگی کا اور الوہیت کا, یہ رشتہ ہمیشہ میرے بھائیوں اس کا اظہار ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے, اپنی غلامی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اعمال صالحہ کے کام ہمیں ہمیشہ انجام دینا چاہیے. میرے بھائیوں, مشہور صحابی ہیں سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دلنی علی عمل, مجھے کوئی ایسی بات آپ بتائیے, مجھے کوئی کسی ایسی چیز کا آپ حکم دیجئے, اسلام کے اندر کسی ایسی اہم بات کا حکم دے دیجئے, مجھے کوئی ایسی اہم بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے ایسا سوال کسی اور سے کرنے کی نوبت نہ آئے. یعنی اسلام کے اندر, دین کے اندر ایک بہت اہم بات کا سوال کیا جسے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں, اپنے پلے باندھ لیں, مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ اس پر قائم رہیں. ایسی کوئی بات اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ پھر میں یہ سوال کسی اور سے نہ کروں, آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا, کہو کہ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر, استقامت کے ساتھ, پھر اس کے بعد استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہو, مضبوطی کے ساتھ عملی طور پر پریکٹیکل زندگی میں, اپنی زندگی میں اور اپنی معمولات کے اندر اسلام کو شامل کر لو, داخل کر لو. یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی. میرے بھائیوں, سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز اللہ کے نبی سے پوچھی. زندگی کا, اسلام کا سب سے قیمتی کوئی نقطہ, کوئی ایسی بات جو بہت زیادہ قیمتی ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی. ظاہر ہے کہ وہ بات امت کے ہر فرد کے لیے ہے, ہر مرد کے لیے, ہر خاتون کے لیے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رسالت کے اعتراف کے بعد عملی طور پر اپنی زندگی میں اس پر قائم رہے, ثابت قدمی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ. کبھی بھی اس سے رشتہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, بندگی کا رشتہ, یہ کبھی بھی اس سے دور نہ ہونے پائے. یہ ہے سب سے اہم نقطہ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. اب یہ مسئلہ ہے بہت اہم کہ آخر رمضان تو چلا گیا, رمضان کی جاتے ہی آج ہی فجر کی نماز میں جو اہتمام ڈیلی ہم یومیہ کیا کرتے تھے, بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہمارے ہوں گے جن سے آج ہی فجر میں وہ اہتمام نہیں ہو سکا ہے جو ڈیلی ہوا کرتا تھا.
آخر کیا بات ہے؟ رمضان جا گیا ہے، اسلام کے اندر آج بھی وہ ساری چیزیں قائم ہیں، باقی ہیں، وہی ترغیب ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وہی انعام ہے، وہی شوق، سب کچھ باقی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اہتمام ایسے ہی ہماری زندگیوں میں کم ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی پھر یہ چیز ابھی ہفتہ، عشرہ، مہینہ، 2 مہینہ کچھ حد تک باقی رہتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے 2-4 مہینہ کیا جاتا ہے، اس سے کم و بیش ہماری اور آپ کی زندگی کی روش اور ہماری اور آپ کی حالت ویسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے کے حالات۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائی، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم سیزن کے مسلمان ہیں، موسمی مسلمان ہیں، موسمی توحید پرست ہیں، اور موسم میں توحید، موسم میں اور سیزن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی کتاب کو، اس کے فرائض کو، اس کے واجبات کو، سنن مستحبات کو کم و بیش ہم بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کے اندر جو صلابت ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، یہ ہمارے دلوں میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایمان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، قرآن کریم کا اثر کم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کم ہوتا ہے، موت کی یاد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اور آپ دین اور دین کی پابندیوں سے، اس کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام ضروری ہے، اس کے لیے فکر مندی ضروری ہے۔ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے آدمی اپنی زندگی کے کاروبار کے مسائل کو بہت ہی سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے اور اس کا بیلنس بنا کر کے رکھتا ہے، تاکہ کبھی توازن بگڑنے نہ پائے کہ کبھی بہت زیادہ اعلیٰ انسان زندگی گزارنے لگے اور کبھی پستی کی طرف چلا جائے۔ جس طریقے سے اس کا بیلنس اور توازن برابر رکھتا ہے، ایسے ایک مومن کو اپنے عمل، اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے فرائض، اپنے واجبات، مستحبات، نوافل، اس کا بھی ایک بہت مناسب پورے اہتمام کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اسباب کیا ہیں، اس کے لیے وسائل کیا ہیں، اس کے لیے کرنا کیا ہے، اسے بھی مومن کو جاننا ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، امت کے سلف کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے آئیڈیل نمونے موجود ہیں، جس سے اگر ہم بروئے کار لے آئیں، اپنی زندگیوں میں برتے، اس کا استعمال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال صالحہ پر، انہی نیکیوں پر، انہی حسنات پر، انہی خیر اور بھلائی کے کاموں پر بدستور قائم رکھ سکتے ہیں، جس کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے سیزن میں، اس کے موسم میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بھی ڈھونڈیں، سوچیں، پتہ لگائیں، اللہ کے کلام سے پوچھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھیں کہ اللہ تیری کتاب میں، تیرے نبی کی سنت میں آخر اس کی کیا گائیڈ لائن ہے کہ ہم واقعی تیرے دین پر ہمیشہ قائم رہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مہینہ اتنا اہتمام ہوتا ہے، مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی نمازیں بھی ہوتی ہیں، قیام اللیل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تکان بھی ہوتی ہے، کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے امساک بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم پابندی کرتے ہیں، لیکن وہی رمضان جب ختم ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو پابندیاں تھیں، وہ پابندیاں دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس موقع پر آج عید الفطر کا دن ہے اور مناسبت سے آج یہ جمعے کا دن بھی ہے۔ اس موقع پر مجھے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے خاص طور پر اور آپ حضرات سے عمومی طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں بطور یاد دہانی اور بطور نصیحت، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی روشنی میں اپنی اگلی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوال بھی اسی جذبے سے گزرے میرے بھائیوں جس جذبے سے رمضان گزرا ہے، اس کے آگے کا مہینہ، اس کے آگے کا، یہاں تک کہ رمضان دوبارہ آ جائے، ہم اسی جذبے پر قائم رہیں جس جذبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان میں قائم رکھا ہے اور ہم نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ، توحید کے اعتراف کے ساتھ، اتباع سنت کے اعلان کے ساتھ ہمیں استقامت اور نیکیوں پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں کچھ باتیں سرسری طور پر ذکر کروں گا، باتیں تو خیر بہت ساری ہیں، لیکن 2-4 باتیں جو زیادہ اہم ہیں میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ پر قائم رکھے، نیکیوں پر قائم رکھے، فرائض کی پابندی کم از کم ہماری زندگی میں رہے، اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ میرے بھائی، اس حوالے سے جو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مومن کے اندر پختہ عزم ہونا چاہیے، ایک پختہ عزم ہونا چاہیے۔ مومن باعزم ہوتا ہے، مومن ہمت والا ہوتا ہے، مومن کے دل میں، اس کے سینے میں اس قدر ٹھوس عزم ہونا چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، اتنا پختگی ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز کو ٹھان لے اس چیز پر قائم رہنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر ڈالے اور اسے کبھی بھی کمزور نہ ہونے
होने दे, ये मोमिन की जिम्मेदारी है। और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से उसे दुआ भी मांगनी, उसे दुआ भी करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके अंदर आज़्म की कमी है, इस्तिक़लाल की कमी है, उसके अंदर हौसला कम है, वो हिम्मत करता है, 2 रोज 4 रोज नमाज की पाबंदी करता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर नमाज छोड़ने लगता है, वो दीगर चीजों का इह्तिमाम करता है, फिर धीरे धीरे उससे दूर हटने लगता है। अगर ये कमजोरी है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमानी आज़्म और इस्तिक़लाल की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, क्या बात है कि हम दुनिया के मसाइल में बड़ी हिम्मत करते हैं, हमारा आज़्म बड़ा मजबूत होता है, पुख्ता होता है। मैं अभी आपके सामने कुछ बातें करता हूं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सबात फिल अम्र वल अज़ीमत अला रुश्द। ए अल्लाह तबारक व तआला, मैं तुझसे मामलात के अंदर, मसाइल के अंदर, दीन के कामों के अंदर साबित कदमी का सवाल करता हूं, वल अज़ीमत अला रुश्द, और नेकी पर अज़्म और हिम्मत के साथ कायम रहने की दुआ करता हूं। अल्लाह को मुझे अज़्म दे, मुझे नेकी पर कायम रहने की हिम्मत दे, मामलात के अंदर साबित कदमी की तौफीक अता फरमा। 2 बातें इसके अंदर बयान की गई है, एक बात नहीं 2 बात। एक बात है अज़्म और हिम्मत, और एक बात है साबित कदमी के साथ उस पर जमे रहना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप बताइए कि हमारी और आपकी नमाज का क्या आलम है। बहुत सारे हमारे भाइयों ने रमजान के अंदर नमाजों की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। लेकिन होता यह है कि महीने 2 महीने के बाद फिर धीरे धीरे मुख्तलिफ अंदाज के हीले बहाने आते हैं और वो फिर दूर होता चला जाता है, दूर होता चला जाता है। आपसे, हमसे, मेरे भाइयों, ये हालात इस बात का सवाल करते हैं कि अगर सख्त सर्दियों का मौसम हो और अगर हमें एयरपोर्ट जाकर के फ्लाइट से सफर करना हो तो सख्त सर्दियों में भी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है। उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, सारे असबाब मुहैया कर लेते हैं और वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच करके अपने सफर को जारी कर लेते हैं। अगर हमें सख्त सर्दियों के अंदर, सख्त गर्मियों के अंदर, दिन में तकान के बावजूद, मुख्तलिफ मशक्कतों के बावजूद, बीमारियों के बावजूद भी अगर हमें किसी नाजुक वक्त में फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना हो, तब भी हम हर सूरत में फ्लाइट पकड़ लेते हैं। हम सवारी के लिए, सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी ट्रेन नहीं छूटती, हमारा जहाज नहीं छूटता। लेकिन क्या बात है कि वही मोमिन मुसलमान जब इबादत के लिए अज़्म करना चाहता है, उसके लिए अज़्म करता है, हिम्मत करता है, तो उस हिम्मत को तोड़ देता है और फिर उसके बाद वो नमाजों के लिए नहीं उठता, नमाजों को जाये कर देता है। फज्र की नमाज आमतौर पर मुसलमानों की जाये होती है, इशा की नमाज में सुस्ती पाई जाती है, कामकाज की औकात में इंसान कामकाज को तरजीह दे देता है, नमाजों को सेकेंडरी बना देता है। ये इस तरह के हालात क्यों पैदा होते हैं? आखिर मुसलमान को, उस इंसान का आज़्म और उसका हौसला दुनिया के काम में, अपने निजी कामों में इतना मजबूत क्यों होता है और फिर दीन के काम में उसका आज़्म, उसकी हिम्मत इतनी कमजोर क्यों हो जाती है? इस सवाल है, सवाल है मेरे भाइयों। क्या हमें ये सोचने की जरूरत है कि नहीं है? हमें ये सोचना है मेरे भाइयों। इसलिए सोचें कि जब अपना काम हम नहीं छोड़ते, हमारा अपना काम नहीं जाये होता, लाख आवाज इसकी बुनियाद पर भी, तो भला नमाज की पाबंदी कैसे चली जाती है? नमाज कैसे छोड़ देते हैं? और अदना फुसफुसे किस्म के हीले बहानों के जरिए से हम नमाजों से, मेरे भाइयों, हम नमाजों से दूर हो जाते हैं, नमाजों को छोड़ देते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तो मुझे नेकी पर अज़्म और हिम्मत की तौफीक अता फरमा, और फिर उस अज़्म और हिम्मत पर 1 बार 2 बार, 1 नमाज, 2 नमाज, 4 नमाज नहीं, बल्कि हमेशा साबित कदमी की तौफीक अता फरमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। आप सोचिए, अगर ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किया करते थे तो हम उम्मत के लोगों को इस दुआ की कितनी जरूरत है और हमारी और आपकी कितनी जिम्मेदारी है कि इसका इत्तिमाम करें। तो ये एक बहुत अहम और बुनियादी बात है, जो पहली बात है। दूसरी बात क्या है? अगर हम चाहते हैं कि रमजान के बाद भी हमेशा नेकियों पर कायम रहे, तो उसके लिए दूसरा काम ये करना है कि एतदाल के साथ अपने आप को इबादत पर रखें, फराइज का एहतिमाम करें, फराइज में कोई भी कोताही, सुस्ती हरगिज ना होने दें। उसके बाद जो सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, उसका जहां तक मुमकिन हो एहतिमाम करें। कुरान करीम की तिलावत एतदाल के साथ करें मेरे भाइयों, नवाफिल का एहतिमाम एतदाल के साथ करें, तस्बीहात का एतदाल के साथ करें। होना ये चाहिए कि एतदाल के साथ चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रमजान के बाद सोचा कि मैं डेली 4 पारे कुरान पढ़ता था, 5 पढ़ता था, अब उसके बाद भी डेली 4 पढ़ूंगा, 5 पढ़ूंगा। मेरे भाइयों, अगर आप इतना ज्यादा अपने ऊपर बोझ डालेंगे तो शायद आप हमेशा इस पर कायम न रह सके। इसलिए एतदाल के साथ रखें, 1 सफा, 2 सफा, 4 सफा। अगर फर्ज के अलावा चंद ही नवाफिल पढ़ सकते हैं तो चंद ही नवाफिल पढ़ें, लेकिन ऐसा अपने ऊपर बोझ न डालें, इतना अपने ऊपर लोड न डालें कि
آپ ایک دن 2 دن 4 دن ہفتہ عشرہ سے زیادہ اس پر قائم نہ رہ سکیں، بلکہ آپ اس سے دور ہٹ جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ اعتدال کے ساتھ فرائض کا اہتمام تو بالکل ہونا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد بقیہ جو سنن اور نوافل کی چیزیں ہیں اس کا اہتمام اعلیٰ قدر طاقت، آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے استطاعت ہے اتنا وہ انجام دے۔ جب اعتدال کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قائم رہ سکے گا۔ اس کی تلقین کی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ جتنی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی اپنے آپ پر بوجھ ڈالو، ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ اس پر ہمیشہ قائم نہ رہ سکو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کو اگر ہمیشہ نیکیوں پر قائم رہنا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لے، قرآن کریم کبھی نہ چھوڑے۔ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے دلوں پر جو رہے زنگ لگ جاتا ہے، جو اس کے اوپر میرے بھائیوں گرد و غبار آ جاتا ہے، جو آلودگی سینے پر آ جاتی ہے، ایمان ہمارے سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں قرآن کریم اس زنگ کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو ایمان پرانا ہو جاتا ہے اس ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے، اس کو رینیو کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیو آپ دیکھیے قرآن کریم کو غور سے تلاوت کرنا، غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم غور سے نہیں پڑھتے یا ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن کریم یہ پڑھتے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتا دیتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے، راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کرو۔ ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے، ہم سیزن کی تلاوت کرنے والے بنتے ہیں، رمضان میں تو بہت قرآن پڑھتے ہیں لیکن رمضان کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تلاوت زبانی بھی ہونی چاہیے، لفظی بھی ہونی چاہیے، معنوی بھی ہونی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ غور و تدبر، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے معنی کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایمان اور عمل صالح کا جذبہ برابر پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فتل القرآن یجدد الایمان فی قلوبکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر یا تمہارے اندر، تمہارے وجود کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، جیسے پہن کر کے، گھس کر کے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جایا کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان بھی اندر کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فتل القرآن، اس لیے ایمان والو قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی تجدید کر دے گا، تمہارے ایمان کو پھر سے روشن کر دے گا، اسے نکھار دے گا، اس کو نیا بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح نہ ڈوب جائیں، اپنی زندگی کے مسائل میں اس طرح نہ ڈوب جائیں کہ آخرت کو فراموش کر دیں، موت کو بھلا دیں، موت سے غافل ہو جائیں۔ جب انسان موت سے غافل ہوتا ہے تو دنیا کی آرزوئیں، دنیا کی تمنائیں، دنیا کا مال و اسباب انسان کو گھیر لیتا ہے، اتنا گھیرتا ہے کہ پھر وہ دین اسلام کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنے سے بھی کترانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ موت جب انسان کثرت سے یاد کرتا ہے تو یہ لذتیں ہیں دنیا کی آشائشیں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب کٹتی ہیں، نیچے جاتی ہیں، مٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا من ذکر هذه اللذات الموت، ساری لذتوں کو، ساری تمناؤں کو، ساری دنیا کی آرزوؤں کو مٹا دینے والی، اسے ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتیں جو تمہیں غافل کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فرائض و واجبات کی پابندی سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب نیچے ہو جائیں گی اور تمہاری دین کی پابندی، تمہارا دین کی پابندی کرنا، فرائض و واجبات اور اللہ کے دین پر چلنا، نیکیوں کا جذبہ میرے بھائیوں تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے عمل پہ زندہ رہے گا۔ تو موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک دو باتیں اور بھی ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت کے ساتھ رہیں، نیکیاں پابندی کے ساتھ کرتے رہیں، دین سے دور نہ ہو جائیں، فرائض سے دور نہ ہو جائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے ساتھی ایسے لوگوں کو بنائیں جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں، جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ابرار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک
بندے ہیں جو سیزن میں نماز نہیں پڑھتے, سیزن میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, بلکہ ان کی زندگیوں میں ہمیشہ دین اسلام, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, ساری چیزیں, اس کا اہتمام وہ اکثر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. ایسے نیک اور صالح لوگوں کو اپنا دوست بنائیں, ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب کریں, ایسے لوگوں کے قریب جائیں, ان کے دوست بنیں, ان کی جھرمٹ میں رہیں, ان کے ماحول میں رہیں, ان کے سرکل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے وسوسے, شیطان کے حملے جو ہم پر ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اور انسان بیشتر نماز کا اور دیگر فرائض کا پابند ہوتا چلا جائے گا. اس کی بہت ساری دلیلیں, بہت ساری باتیں. ایسے ہی میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہمیشہ نیکی پر قائم رہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں, اسلاف کی تاریخ, حضرات صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ, محدثین کرام, امت کے اعیان, فقہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے صالحین ہم سے پہلے گزر چکے ہیں, جن کی بشارتیں ہیں, جن کے لیے فضیلت کے اعلانات ہیں, ان کی سیرت کا, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. ان کی زندگیوں میں ہمیں نیکیوں کے راستے ملیں گے, ہمیں عزم و ہمت ملے گی, دنیا سے بے رغبتی ملے گی, زہد ملے گا, تقویٰ ملے گا, دنیا سے اتنے ہی دل لگانے کی سیرت ملے گی جتنا دنیا کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور موت کی یاد ملے گی ان کی زندگیوں کے اندر. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت سے, ان کی سیرت کو پڑھنے سے ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے اسلاف کی سیرت پڑھو, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے اندر رہے ہفتہ, عشرہ, مہینے, 2 مہینے, 4 مہینے میں اگر ہم دور ہو جاتے ہیں, نہیں پڑھتے, نہیں اپنے اسلاف کی تاریخ و سیرت کو جانتے ہیں, تو کمزوری پیدا ہو جاتی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمزوری دور ہو جائے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آخری بات, بہت ساری باتیں ہیں لیکن جو باتیں کہہ سکتے ہیں اس میں سے آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکی پر قائم رہنے کے لیے, ہمیشہ نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے ہم کیا کریں, ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ فرض کے علاوہ چند نوافل, 2 ہی رکعت صحیح لیکن کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں. اکثر و بیشتر کرتے رہیں 2 رکعت, پھر موقع ملا پھر 2 رکعت, پھر موقع ملا پھر 2 رکعت. کیوں؟ اس لیے کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ برابر مجھ سے نوافل پڑھ کر کے, نفل کا اہتمام کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پیر بن جاتا ہوں. یعنی ان سب کو کنٹرول میں رکھتا ہوں. وہ وہی کام کرتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں, وہ کام نہیں کرتا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام بہرحال کرتے رہنا چاہیے. میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس جذبے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, اس کا نیک صلہ دنیا میں عطا فرمائے, مرنے کے بعد عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.